لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 50 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں تو اس کا نقصان مجھ ہی کو ہوگا، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں سیدھے راستے پر چلنے والا ہوں تو یہ اس وحی کی برکت ہے جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے کی جاتی ہے۔ یقیناً ہمارا رب ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر ایک کے قریب ہے۔ یہ سورہ سبا کی آخری آیات کریمہ ہیں۔ اس سے ما قبل پوری سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پوری امت کو اس بات کا درس دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں میں کامیابی ہے، اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور دنیا کی جو زندگی تم نے گزاری ہوگی اس کے ایک ایک لمحے کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ اس بات کو بھی واضح فرما دیجئے کہ اگر میں غلط راستے پر چل رہا ہوں اور تمہیں بھی غلط راستے پر چلنے کی دعوت دوں گا تو اس کا نقصان مجھے ہی ہوگا، کل کو قیامت کے دن اس کا وبال میرے اوپر ہوگا۔ اور اگر میں سیدھے راستے پر چلنے والا ہوں اور یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا راستہ ہی کامیابی والا راستہ ہے، تو فرمایا کہ یہ اس وحی کی برکت ہے جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے اوپر کی جاتی ہے، یعنی یہ میرے اللہ کا کمال ہے، یہ میرے اللہ کا، میرے پروردگار کا مجھ پر احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے مجھے اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو ہر نماز کے اندر اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ سے سیدھے راستے پر استقامت کی دعا کیا کرو۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو ہر مسلمان ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ابھی تک مسلمانوں کو سیدھے راستے کا پتہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر اہدنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں راستے کا پتہ تو ہے کہ انبیاء والا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، شہداء والا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، صدیقین والا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ یا اللہ پتہ تو ہے ہمیں، لیکن ہمیں اس راستے پر موت آنے تک استقامت عطا فرما، یہ مطلب ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ تو فرمایا کہ اگر میں سیدھے راستے پر ہوں تو یہ اس وحی کی برکت ہے جو میرے رب کی طرف سے میرے اوپر کی جاتی ہے۔ یقیناً میرا رب ہر ایک کی سننے والا ہے، یعنی تم بھی سیدھے راستے کی طرف چلنے کی، سیدھے راستے پر استقامت کی اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی سنے گا اور انشاءاللہ قبول بھی فرمائے گا، اور موت آنے تک اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا میرا پیغمبر یہ کافر لوگ دنیا کی زندگی میں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا نبی نہیں مانتے، اللہ کی ذات کے وجود کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جب حقیقت کھلے گی تب کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، میرا پیغمبر اگر آپ دیکھ لیں، اذ فزعوا، کہ جب یہ کافر لوگ گھبراتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے ہوں گے، فلا فوت، اور ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ،
اور قریب کی جگہ سے انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، اس وقت جب حساب و کتاب ہوگا تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فرشتے فوراً پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور پھر بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ وقالوا، اس وقت یہ کہیں گے، آمنا بھی، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو دور سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ایمان لانے کا فائدہ تھا، اب جب دنیا کی زندگی ختم، موت آ گئی، اب میدان معاشر میں تم آ گئے، اب تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو دور سے تم کسی چیز کو کیسے پکڑ سکتے ہو؟ ایمان تو دنیا میں لانا تھا، دنیا کی زندگی تو ختم ہو گئی، لہٰذا اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو یہ انکار کیا کرتے تھے۔ آپ اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ کافر کیا کہتے تھے، لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جب قیامت کے دن جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، میدان معاشر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اس وقت کہیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، پر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ اب تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان وہ فائدہ دیتا ہے کہ جو انسان موت سے پہلے جس ایمان کا اقرار کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے کفر، شرک، رسومات، بدعات سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لے۔ فرمایا وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہ یہ تو بن دیکھے تیر پھینکا کرتے تھے دور کی جگہ سے، اپنی طور پر باتیں انہوں نے بنا رکھی تھی، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، بن دیکھے یہ تیر پھینکا کرتے تھے، اٹکل پچو لگایا کرتے تھے کہ نہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ آج جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سچ تھا، ہم تو غلطی پر تھے، پھر پچھتائیں گے، لیکن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی اور اس چیز کے درمیان جس کو یہ چاہتے ہوں، یعنی ایمان اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، اب ایمان ان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ کما فعل، جیسا کہ یہی کام کیا گیا، بِأَشْيَاعِهِم مِّن قبل، ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے۔ آپ نے فرعون کا واقعہ پڑھا ہے قرآن میں کہ جب فرعون پر موت طاری ہوئی، نزع کی حالت آئی، اس وقت فرعون کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں اب ایمان قبول کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جیسے پچھلوں کے ساتھ کیا گیا، آج ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً یہ لوگ ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ جو انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جب حقیقت والی آنکھ کھلے گی کہ واقعی دنیا کی زندگی میں کاش ہم اللہ کی مان لیتے، اللہ کے محبوب کی مان لیتے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار لیتے، تو آج ہماری قبر جنت کا باغ بن جاتی، آج ہم میدان معاشر کے اندر خوشی خوشی جنت میں چلے جاتے۔ میدان معاشر کا اتنا بڑا دن جو ہمیں بڑا لگ رہا ہے، یہ بڑا نہ لگتا۔ روایات میں آتا ہے کہ معاشر کی جتنی بھی سختیاں ہیں، جو اہل جنت ہوں گے، پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ معاشر کا دن ان کے لیے ایسے گزر جائے گا، پورے صراط سے وہ ایسے گزریں گے جیسے پلک جھپکتے میں دیر لگتی ہے، اتنی دیر ان کو لگے گی۔ تو اس وقت انسان کہے گا کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان لیتے تو آج یہ مزے ہمارے بھی ہوتے، اس وقت نہیں مانی تو آج اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ۔